سمجھ میں آ گئی. باقی تو سب چیزیں سمجھ میں آ گئی. چلیے ٹھیک ہے، ایک اجتماع ہے، ایک مجمع ہے، لوگ جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. ان سے پوچھو ان حاجیوں سے، کیا وہاں اللہ رہتا ہے؟ کیا وہاں ایک لمحے کے لیے اللہ آیا؟ نہیں سوچ رہے آپ. کبھی ہلکی پھلکی باتیں بھی سن لیا کیجیے نا. اب ماشاءاللہ محرم آ رہا ہے، تفصیل سے سنیں گے آپ باتیں. کیا وہاں کسی لمحے کے لیے اللہ آیا، اس نے قیام فرمایا؟ اگر اللہ وہاں آیا اور اللہ نے وہاں قیام فرمایا اور اللہ وہاں اگر موجود ہے حج کے سیزن میں، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. اور اگر آپ نسبت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو وہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. پھر یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی طواف کر لیا کیجئے. یا کہیے کہ اس کا کچھ اور نام ہے، اس کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا گھر تو یہ بھی ہے، اللہ کا گھر تو وہ بھی ہے. وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. جہاں بھی کہیں اللہ نہیں آیا وہاں بھی کہیں اللہ نہیں آیا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. یہاں بھی کبھی اللہ نہیں آیا، وہاں بھی کہیں اللہ کی ذات نہیں آئی، کبھی نہیں آئی. ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر. تو جب دونوں ہی اللہ کے گھر ہیں، بغیر اللہ کے آئے ہوئے، بغیر اللہ کے مکین ہوئے، یہ دونوں اللہ کے مکان ہیں، تو پھر اس مسجد کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ اس گھر کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات نہ کسی مولوی کی سمجھ میں آئی، نہ کسی عالم کی سمجھ میں آئی، مجھے معاف کریں گے، نہ کسی مجتہد کی سمجھ میں آئی، نہ کسی فقیہ کی سمجھ میں آئی، نہ کسی مفکر کی سمجھ میں آئی، نہ کسی علامہ کی سمجھ میں آئی. یہ بات در حسین کے ایک ادنا سے شاعر کی سمجھ میں آئی، اور اس نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ یہ اللہ کے گھر کے گرد جا کر مسلمان جو چکر لگاتے رہتے ہیں، اس چکر کا راز کیا ہے، اس چکر کا وجہ کیا ہے، جس کا نام طواف رکھ دیا ہے. اور یہ سوال کر کے اس نے خود جواب دیا ہے کہ مسلمانوں پہ حج فرض سے آیا ہے. بڑی توجہ دوستو، مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. حج فرض ہے، ظاہر قرآن میں حکم ہے، آیت موجود ہے، فرض ہے، کرنا ہے جس کو استطاعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے. شاعر نے کہا، استاد قمر جلالوی نے، کہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، مگر طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. یا علی آخری آخری تک توجہ، بس میری ساری تقریر کا ماحصل اسی میں سمجھ میں آ جائے گا. مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، مگر طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. وہ راز کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو شاعر نے بتایا ہے. میں سارے عالم اسلام کے حاجیوں کو امام کعبہ سمیت چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے طواف کعبہ کا کوئی شرعی جواز بتا دیں. اس کے علاوہ جو ہم مجلس حسین میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. اور وہ راز یہ ہے کہ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ہے، جیو چلا ہماری سمجھ میں تو قبلہ کہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. اور وہ راز یہ ہے کہ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں. حرم کے گرد پھر کر، دونوں باتوں کو واضح کروں گا حج کی، چونکہ مہینہ یہی ہے اس لیے موضوع بھی یہی رکھا ہے. مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. وہ راز کیا ہے کہ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. بت کوئی آٹے کے تھے، بت کوئی، بہت توجہ دوستو، بت کوئی آٹے کے بنے ہوئے تھے، بت کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے، بت کوئی شیشے کے بنے ہوئے تھے، بت کوئی حلوے کے بنے ہوئے رکھے تھے. جو بت توڑنے والے نے دوش نبوت پر چڑھ کر بت توڑے، وہ سارے بت پتھر کے بنے ہوئے تھے.
جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کی تعداد 360 تھی، تو وہ بت تھے سارے پتھر کے بنے ہوئے، بت تھے وہ پتھر کے بنے ہوئے جنہیں کسی بت شکن نے توش رسالت پر چڑھ کر توڑ دیا، جنہیں توڑ دیا۔ انہیں ہر سال حاجی جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ وہ بت شکن کون تھا۔ یا علی یا علی، توجہ توجہ توجہ، وہ بت شکن کون تھا؟ یاد رکھو مسلمانوں، تاریخ میں کوئی بت شکن نہیں گزرا۔ جھوٹ بولتا ہے مورخ، بدیانت ہے بادشاہ نے وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر جھوٹی تاریخ سازی کرنے والا مورخ کہ فلاں بھی بت شکن، فلاں بھی بت شکن، فلاں بھی بت شکن۔ پوری تاریخ آدم و عالم میں ایک باپ بت شکن ہے، ایک بیٹا بت شکن ہے۔ باپ کا نام ابراہیم ہے، بیٹے کا علی ہے۔ جو ہے نا کوئی بت شکن نہیں، سینس آف ریسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں۔ پوری تاریخ اسلام کے ایک ایک فرق کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی بت شکن نہیں ہے جی، یہ بت شکن، یہ بت شکن۔ محمود غزنوی بت شکن، اتنے حملے کیے، یوں سومناتھ کا مندر فتح کر لیا۔ یہ سومناتھ کا مندر فتح کرنے والے محمود غزنوی یہ بت شکن نہیں ہے، یہ بت شکنی کے لیے نہیں آئے تھے، یہ سومناتھ کے اس مندر کو گجرات میں اجاڑنے کے لیے آئے تھے کہ جس کی اطلاع بادشاہوں کے مخبروں نے یہ دی تھی کہ سومناتھ کے مندر میں اتنا سونا چاندی ہے کہ وہاں رات کو کوئی شمع یا کینڈل یا چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سونے چاندی کی چمک سے وہاں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب یہ اطلاعات بادشاہوں کو پہنچی تھی تو بادشاہ مال غنیمت کے لالچ میں سونا اور چاندی جمع کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ بتوں کے اندر چونکہ سونا چاندی جمع ہوا تھا، اس لیے ان بتوں کو توڑ کر سونا چاندی لے کر چلے گئے۔ تو سونا چاندی اور مال غنیمت کے لالچ میں دوسروں کے مقدس اوتاروں کو توڑنا اور بات ہے، مہر نبوت کو ممبر بنا کر رضا الہی کے لیے خانہ کعبہ میں قرآن پر پاؤں رکھ کر بت شکنی کرنا، قرآن کا کوئی بت شکن نہیں۔ بہتری سے آپ الحمدللہ اور خوش میرے نوجوان دوست سن رہے ہیں، یاد رکھیں یہ میسج ہے، اس میسج کو آپ پہنچائیں اور بڑے اعتماد سے اپنے نوجوان دوستوں میں، کالجز یونیورسٹیز کے نوجوانوں میں جا کر یہ بات کریں کہ میاں کوئی بت شکن نہیں ہے تاریخ میں، ایک بت شکن باپ ہے، ایک بت شکن بیٹا ہے۔ باپ کا نام ابراہیم ہے، بیٹے کا نام علی ہے، اور کوئی بت شکن ہے ہی نہیں، کوئی بت شکن نہیں ہے۔ اس لیے میں بتاتا ہوں نا، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بت شکن ہوگا، بڑی توجہ میرے جملے پر فرما لیں، جو بت شکن ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہوگا، سلام بھی ہوگا۔ محمود غزنوی میں کوئی درود و سلام آیا؟ پہلی نشانی اس پر یہ ہے کہ اس پر درود بھی آئے گا، اس پر سلام بھی آئے گا۔ ابھی جمعے کی خطبوں میں سن لیں آپ، ابھی سن لیجئے، مسلمان آج تک اس پہلے بت شکن پہ درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ توجہ 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 توجہ، کما صلیت ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ۔ آپ سے تو یہ مختصر درود بھی بآواز بلند نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے اہل سنت بھائی اتنے اچھے سچے اور پکے مسلمان ہیں کہ وہ تفصیلی درود بھیجتے ہیں، بس وہ تفصیلی درود بھیجتے ہیں، ہم تفصیلی کلمہ پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، غور نہیں کر رہے، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا بھی ایمان ہے اس درود ابراہیمی پر، توجہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ یہاں رکتے نہیں بلکہ سارے مسلمان کہتے ہیں کما صلیت، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اٹ مینس کہ سورہ احزاب میں آئے درود کے پیغمبر اسلام کے زمانے میں نازل ہونے کے بعد درود نہیں آیا، درود پہلے بھی تھا۔ بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ۔ بس یہ ایک نتیجہ ہے، اگر اس پر آپ نے غور فرما لیا، یہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ درود پہلے بھی تھا، جبھی تو مسلمان اللہ کو یاد دلا رہے ہیں، پالنے والے آل محمد پہ ایسا ہی درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم پر درود بھیجا، آل ابراہیم پر درود بھیجا، ذریت ابراہیم پر درود بھیجا، اولاد ابراہیم پر تو نے درود بھیجا۔ تو مسلمان ہر جمعے کے خطبے میں تسلیم کرتے ہیں نا کہ ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر اللہ نے درود بھیجا، کسی مسلمان پر اللہ درود نہیں بھیجتا۔ بڑی توجہ
اگر یہ سارا مجمع اٹھ کر اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کر کے علی کا نعرہ نہ لگائے ایک ہی جملے میں دوستو، تو پھر علی سے مانگی ہوئی بھیک کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ اپنے پہ کوئی ناز نہیں، کوئی فخر نہیں، بلکہ جس کا ذاکر ہوں اس پر ناز ہے. جن واجب الاحترام بھائیوں سے سیکھا ہے ان پر ناز ہے. توجہ ہے نا جان محترم؟ اے اللہ درود بھیج، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج محمد و آل محمد پر. ایسی ہی درود، ایسا ہی سلام جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا؟ ریکارڈ کرے میری بات جہاں تک آواز جا رہی ہے. اللہ کسی مسلمان پہ درود نہیں بھیجتا، اللہ کسی مومن پہ درود نہیں بھیجتا. اللہ کسی مومن پہ درود نہیں بھیجتا. مومنوں پر واجب ہے کہ وہ درود بھیجیں آل محمد پر. اللہ کسی مسلمان پہ درود نہیں بھیجتا. مسلمانوں پر واجب ہے کہ اگر انہیں اپنی 2 رکعت کی نماز بھی قبول کرانا ہے تو آل محمد پہ درود بھیجے، ورنہ سجدہ بھی گیا، قیام بھی گیا، قعود بھی گیا، قبلہ بھی گیا، قبلہ رخ بھی گیا، وضو بھی گیا، جماعت بھی گئی، مولوی بھی گیا. توجہ ہے نا؟ توجہ. سارے کمال ہے بھائی، کمال ہے. آپ نے کمال، آپ نے غور ہی نہیں کیا. یعنی سارے ارکان ادا کر دیے، سارے ارکان. قبلہ رخ بھی ہو گئے، وضو بھی کر لی، قیام بھی کر لیا، قعود بھی کر لیا، جماعت میں بھی کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے نیت بھی کر لی، ساری رکعتیں ادا کر لی، سارے ارکان ادا کر لیے. لیکن اگر محمد کی آل پر درود نہ بھیجا تو امام شافعی کے بقول اس نمازی کی نماز ہی باطل، اس مسلمان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر مجھے اعلان کرنے دیں گے آپ اس مجلس میں؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ اعلان کر دوں، شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. جاؤ ساری کائنات کے فقیہوں سے پوچھو، اپنے اور پرائے بیگانے اور اپنے سب سے یہ سوال کرو کہ اذان افضل ہے یا نماز افضل ہے. میں نے کہا اگر ایک نہ ایسا نعرہ نہیں، نعرہ خود آئے گا. پہلے اس فقہی مسئلے کا جواب مجھے چاہیے. جاؤ فقیہوں سے، مجتہدوں سے پوچھو، اپنے اور پرائے دونوں سے، کہ نماز افضل ہے یا اذان افضل ہے. تو سارے مسلمان مکاتب فکر کہیں گے کہ نماز افضل ہے، اذان افضل نہیں ہے. اذان تو جزو نماز بھی نہیں ہے. اذان صرف ایک کال ہے، جسٹ ایک کال، ایک ندا ہے، ایک آواز ہے کہ آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. اور اذان صرف ایک آدمی دیتا ہے، سب جا کر اذانیں نہیں دیتے مسجد میں. توجہ ہے نا؟ لیکن نماز سب کو پڑھنا ہے. بہت توجہ، بہت توجہ محترم. تو اذان، بہت توجہ، اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائے نا. نماز افضل ہے، اذان مفضول ہے، نماز اعلیٰ ہے. نماز واجب ہے، نماز فرض ہے. اذان تو جزو نماز بھی نہیں ہے. تو ایک جمعے کے خطبوں میں درود ابراہیمی بھیجنے والوں، ایک 2 رکعت کی نماز بغیر آل محمد پر درود بھیجے ہوئے نامکمل اور باطل سمجھنے والوں، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم متفق ہیں آپ کے اس مسئلے سے کہ 2 رکعت کی نماز مسلمان اور کسی مکتب فکر کا ہو نہیں پڑھ سکتا جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے. آل محمد میں کون ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. کون ہے آل محمد میں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. آل محمد میں، محمد کی آل میں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا تو طے ہے نا کہ علی آل محمد میں تو ہے نا. تو جب آپ نے نماز میں درود بھیجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو نماز جیسی افضل چیز میں آپ نے علی کا بھی اقرار کیا، فاطمہ کا بھی اقرار کیا، حسن کا بھی اقرار کیا، حسین کا بھی اقرار کیا. نماز اللہ کی، درود علی پر. نماز اللہ کی، درود فاطمہ پر. نماز اللہ کی، درود حسن پر. نماز اللہ کی، درود حسین پر. نماز اللہ کی، درود آل محمد پر. تو جب آپ نے نماز میں آل محمد پہ درود بھیجا تو کیا آل محمد میں علی شامل نہیں ہے؟ یقیناً آل محمد میں جب علی شامل ہے تو جب 2 رکعت نماز کسی مسلمان کی، امام کعبہ کی نماز بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں علی پر درود نہ بھیجے. تو افضل چیز، نماز جیسی افضل عبادت اگر علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو اذان جیسی مفضول عبادت علی ولی اللہ کے بغیر ثابت علی جو ہے. مولا آپ کو سلامت. اور جو ہے نا بس یہ توجہ میں آپ کی چاہتا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ خوبصورت نتیجے پر آئے، لیکن ایک فیصلہ بس لینا ہے اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں، اور وہ فیصلہ یہ ہے
کہ 2 رکعت کی نماز علی کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو وہ اذان جو جزو نماز بھی نہیں ہے۔ مولانا یہ مولوی لوگ نوجوانوں کو ڈراتے ہیں توضیح دکھا دکھا کر، فلاں مجتہد نے یہ لکھا، فلاں توضیح المسائل میں یہ ہے، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں توضیح میں یہ ہے، یہ دیکھو سب نے لکھا کہ اذان میں علی ولی اللہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کہو یا نہ کہو، جزو اذان ہے نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ مولوی ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے مجتہدوں کے جب نام لیے جاتے ہیں نوجوان لوگ معصوم بچے بہک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اتنی قداور تصویریں دیکھ کر۔ اچھا لکھا تو سب نے ہے بھائی، سب نے لکھا، سب نے لکھا، سارے ہمارے جتنے مجتہدین ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، سب نے لکھا ہے، سب نے یہی لکھا اذان میں علی ولی اللہ مستحب ہے۔ بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ، اب سارے ڈر جاتے ہیں اسی بات پر کہ صاحب اذان میں تو علی ولی اللہ مستحب ہے۔ کس نے لکھا؟ فلاں آیت اللہ نے لکھا، فلاں آیت اللہ نے لکھا، فلاں آیت اللہ نے، بھائی سب نے لکھا، سب نے لکھا، میں تسلیم کرتا ہوں مگر ڈرنے کی بات نہیں ہے، سب نے لکھا اور ٹھیک لکھا۔ ہمارے آیت اللہ العظمیٰ کبھی غلط نہیں لکھ سکتے، ہمارے مجتہدین کبھی غلط نہیں لکھ سکتے، ہمارے مراجع اعظام کبھی غلط نہیں لکھ سکتے، سب نے لکھا اور ٹھیک لکھا کہ اذان میں علی ولی اللہ مستحب ہے، بالکل ٹھیک تو لکھا ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو مولوی کا چکر ہے جو دماغ کو پھیرنے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو بدعقیدگی کی راہ پہ لگا رہا ہے۔ علماء اور مجتہدین نے تو صحیح لکھا ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بھائی کیسے واجب ہوگا علی ولی اللہ اذان میں؟ جب اذان خود ہی واجب نہیں ہے تو اس میں علی کیسے واجب ہو جائے گا؟ میں بتاتا ہوں بھی واجب، جب اذان خود ہی واجب نہیں ہے تو علی ولی اللہ اذان میں واجب کیسے ہو جائے گا؟ ساری اذان مستحب ہے، ایک علی ولی اللہ ہی تو مستحب نہیں ہے نا، تو وہاں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی مستحب ہے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ بھی مستحب ہے۔ ہاں توجہ ہے نا، ایک علی ولی اللہ کیا؟ بھائی اذان جب ساری مستحب ہے تو ساری مستحب عبادت میں جو کچھ ہوگا وہ مستحب ہی تو ہوگا نا، مگر نماز تو واجب ہے نا، نماز واجب ہے، اذان مستحب ہے، مستحب میں علی کا ذکر مستحب ہے، نماز واجب ہے، نماز میں آل محمد پہ درود مستحب نہیں ہے، واجب ہے، واجب میں واجب ہوتی نہیں نماز۔ اور آپ کو سلام۔ جمعے کی نمازوں میں اور جمعے کے خطبوں میں 1400 برس سے جمعے کے خطبوں میں بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم فاسق فاجر بادشاہوں کے نام امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے عزت اور احترام سے لیے جاتے رہے ہیں۔ ہر دور کے پیش نماز نے، ہر دور کے قاضی اور قضات نے، ہر دور کے بزات نے بنی امیہ اور بنی عباس کے، ہارون کے، مامون کے، متوکل کے، ظالم ترین مروان کے، اس کی اولاد کے پورے ظالم ترین بادشاہوں کے نام جمعوں کے خطبوں میں لیے گئے اور فتویٰ یہ دیا گیا کہ خطبہ نماز جمعہ واجب، خطبہ واجب۔ تو تمیز کے جب خطبہ واجب ہے تو خطبے میں جن شرابی کبابی بادشاہوں کے نام لے رہے ہو وہ نام بھی واجب۔ توجہ ہے نا جانا محترم، ہر دور میں لیے گئے، ہر زمانے میں لیے گئے، ہر زمانے پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ہر ظالم فاسق فاجر بادشاہوں کے نام جمعے کے خطبوں میں خطبے کو واجب قرار دے کر ان کے نام واجب کیے گئے، ان کی امیر المومنیت کے اعلان کو واجب کیا گیا، ان بدناموں کے نام لیے گئے، واجب خطبوں میں، واجب خطبوں میں۔ عجیب دھاندلی ہے، اچھا اندھیر ہے کہ تم فاسق و فاجر بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کے نام واجب خطبوں میں بھی لو تو مسلمان کہلاؤ۔ ہائے 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 ہائے، یا علی میں تو جملہ کہے نعرہ حیدری۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم فاسق فاجر بادشاہوں کے نام جن کے مظالم سے زمین بھی آج تک لڑ رہی ہے اور آسمان بھی آج تک کانپ رہا ہے، تم ان ملعونوں کے لعنتیوں کے نام واجب خطبوں میں بھی لو تو مسلمان کہلاؤ۔ اور میں کلمے میں بھی علی ولی اللہ کہوں تو کافر کہلاؤں؟ توجہ ہے نا ادارہ محترم، میں کلمے میں بھی علی ولی اللہ کہوں
تو کافر کہہ رہا ہوں؟ بھائی میں نے علی کو ولی کہا ہے، علی کو نبی نہیں کہا، نبی کو نبی کہا ہے، نبی کو اللہ نہیں کہا، اللہ کو اللہ کہا ہے، اللہ کو نبی نہیں کہا۔ بھائی اللہ ہے نا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، نبی ہے نا نبی، تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا۔ میں تو فیصلہ دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ ہے نا تو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہے نا تو اقرار کرتے ہیں، تو علی ولی ہے نا تو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بحث اس پر مت کرو کہ کلمے میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو، ثابت قرآن کی آیت سے یہ کرو کہ علی ولی ہے یا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم، یا علی یا علی یا علی۔ بحث یہ مت کرو کہ یہاں کیوں کہتے ہو، یہاں کیوں کہتے ہو، یہاں کیوں کہتے ہو، یہاں کیوں کہتے ہو، یا علی مدد کیوں کہتے ہو، علی کو کیوں بلاتے ہو، علی کو کیوں پکارتے ہو، مشکل کشا کیوں مانتے ہو، مشکل میں مدد کیوں طلب کر۔ یہ بحث مت کرو، بحث یہ کرو کہ علی ولی ہے یا نہیں، بحث یہ کرو کہ علی مشکل کشا ہے یا نہیں، بحث یہ کرو کہ علی ہلاکت سے بچانے والا ہے یا نہیں۔ نہیں سمجھ رہا ہے تو اذان میں بھی کہنا حرام، کلمے میں بھی کہنا حرام۔ کعبہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اب پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجالس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ اتنی زحمتیں فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی جو اتنی زحمتیں کرتے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کے انجمن کو، ان کے اراکین کو، ان کے عہدیداران کو، ان کے معاونین کو، آپ تمام مومنین کو، مومنات کو، آپ جو یہ زحمتیں فرما کر اتنی دور سے آتے ہیں، تو یہاں کوئی مقصد مجلس ہونا چاہیے، رزق علم بھی تقسیم ہونا چاہیے، یہاں سے یقین کی دولت لے کر اٹھنا چاہیے۔ یہ تو حسین کا زندہ معجزہ ہے، علم اللہ کا تقسیم حسین کر رہا ہے۔ رزق اللہ کا، لنگر حسین کا چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن اللہ کا، پڑھ حسین رہا ہے، آج بھی پڑھ رہا ہے، کل نیزے پر نہیں پڑھا تھا، آج مجلس میں پڑھ رہا ہے۔ نہ حسین کی مجلس ہوتی، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے، نہ الحمدللہ رب العالمین کہتے، نہ قرآن کی کسی آیت کو ہم عنوان بناتے۔ خدا کی قسم، ایک سال کے 365 دنوں میں 90 کروڑ مسلمان مل کر بمیں تراویح کے بھی اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا 10 دنوں میں محرم میں حسین کے عشرے میں حسین قرآن ہم سے پڑھا دیتا ہے۔ توجہ ہے نا، جتنا قرآن پڑھا کائنات کے کوشے کوشے اور آنکھیں کھول کر پڑھواتا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھاتا، آنکھیں کھول کر پڑھواتا ہے، دل و دماغ روشن کرتا ہے، نور یقین عطا فرماتا ہے۔ بحث یہ نہیں ہے علی یا تو ولی ہے یا نہیں ہے۔ اگر علی ولی نہیں ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمے میں بھی کہنا حرام، اذان میں بھی کہنا حرام، مجلس میں بھی کہنا حرام، گھر میں بھی کہنا حرام، گلی میں بھی کہنا حرام، چوراہے پر بھی کہنا حرام، اگر علی ولی نہیں۔ ہمارا ہو، اور اگر قیامت تک قرآن میں یہ آیت باقی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، میں بحث نہیں کر رہا، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ علی ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ علی کا نام میں لے رہا ہوں، کسی کا نام تم لے دو۔ توجہ ہے نا، آپ کہیں گے صاحب علی کا نام، اس علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ علی ولی ہے، وہ ہے علی ولی، علی کا نام میں لے رہا ہوں اور ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر علی کا نام یہاں نہیں ہے اور یہاں انگوٹھی دینے والا علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں اپنے ماں کی قسم، باپ تو تمہارا ہوتا نہیں، جو علی کے دشمنوں کا، علی ولی اللہ کے دشمنوں کا، تمہیں اپنی ماں کی قسم کسی کا نام لو کسی کا نام، کس سے دی انگوٹھی؟ کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی بھی دے، نماز بھی قائم رہے، آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے؟ تو علی ولی ہے، جب قرآن کی روح سے علی ولی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ ولی ہے
کوئی سند مانگی آپ نے؟ دیکھا اللہ کو؟ نہیں. دیکھا آپ نے اللہ کو ولی؟ نہیں. چھوا آپ نے اللہ کو؟ نہیں. بچپن دیکھا اللہ کا؟ نہیں. لڑکپن دیکھا آپ نے اللہ کا؟ نہیں. جوانی دیکھی آپ نے اللہ کی؟ نہیں. بڑھاپا دیکھا اللہ کا؟ نہیں. جنگ دیکھی اللہ کی؟ نہیں. طاقت دیکھی اللہ کی؟ نہیں. تلوار دیکھی اللہ کی؟ نہیں. ضرب دیکھی اللہ کی؟ نہیں. بدر میں لڑا تھا اللہ؟ نہیں. احد میں آیا تھا اللہ؟ نہیں. بستر پہ سویا تھا اللہ؟ نہیں. یا علی یا علی یا علی. ہائے ہائے. کہیں نہیں پھر بھی ولی. تم نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں. محسوس کیا اللہ کو؟ نہیں. چھوا اللہ کو؟ نہیں. چکھا اللہ کو؟ نہیں. عقل میں آیا اللہ؟ نہیں. علم میں آیا اللہ؟ نہیں. فکر میں آیا اللہ؟ نہیں. حافظے میں آیا اللہ؟ نہیں. بینائی میں آیا اللہ؟ نہیں. شعور میں آیا اللہ؟ نہیں. تحت شعور میں آیا اللہ؟ نہیں. لاشعور میں آیا اللہ؟ نہیں. ذہن و دل و دماغ میں سمایا اللہ؟ نہیں. پھر بھی ولی. نہ کوئی مولوی دلیل مانگتا ہے، نہ وکیل مانگتا ہے، نہ اپیل مانگتا ہے. نہیں دیکھا اللہ کو. بھائی کیوں مان رہے ہو جب اسے دیکھا بھی نہیں، اسے سمجھا بھی نہیں؟ فیصلہ دے رہا ہوں دوستو، تاریخی فیصلہ اس مجلس میں. کیوں مان رہے ہو اللہ کو ولی جب اسے دیکھا بھی نہیں، اسے محسوس بھی نہیں کیا، اس کی قوتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا قیامت تک کوئی انسان؟ وہ حی ہے، قیوم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. کیا آپ نے سب سنا ہے، دیکھا نہیں، پھر بھی اسے ولی مان رہے ہو؟ کیوں؟ سند، دلیل، حجت، ثبوت، لاجک، میزان، مقیاس، پیمانہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر اسے ولی مان رہے ہو؟ بڑی توجہ.
ہاں میں چاہتا تھا کہ یہی پن ڈراپ سائلنس آئے. مجلس کی معراج ہی ہوتی ہے، یہی سے میں آپ کو نتیجہ دوں گا. یہی زحمت مجھے آپ کو دینا تھی. دیکھا نہیں اسے، سمجھا نہیں اسے، علم میں نہیں آیا وہ، اس کے باوجود بھی اسے ولی مانا. کیوں؟ تو سارے مسلمان جو حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی، جو آئندہ جائیں گے وہ بھی امام کعبہ سمیت کہیں گے نہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت، نہ سمجھنے کی ضرورت. کیوں؟ نہ دلیل کی ضرورت. کیوں؟ نہ سند کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ انما ولیکم اللہ. اللہ نے تو نہیں کہا. اللہ نے آ کے کہا تھا کسی صحابی سے اللہ تمہارا ولی ہے. فرشتہ آیا، قلب پیغمبر پہ وحی لایا، پیغمبر کی زبان مبارک پر آیت جاری ہوئی، پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، مسلمانوں نے ولی مان لیا. تو وجہ ماننے کی کون ہوا؟ رسول نا. توجہ توجہ. اعتبار کس پر کیا؟ اعتماد رسول پر کیا نا. آپ نے تو نہ فرشتے کو آتا ہوا دیکھا نہ وحی کو آتا ہوا دیکھا، بس رسول نے کہا اللہ تمہارا ولی. رسول نے کہا نا اللہ تمہارا ولی. تم اتنے تابع دار فرما بردار شریف کہ ایک لمحے میں بغیر دیکھے خدا کو تم نے رسول کے کہنے پر ولی مان لیا. تو مسلمان بھائیوں، عرفان حیدر آبادی کو بھی تو یہی گلا ہے کہ پھر یہ ماننے کا پیمانہ الٹتے کیوں ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو ولی مان رہے ہو، تو اسی رسول نے اٹھا کر دکھا کر بتا کر بلند کر کے میدان میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی. علیم مولا علیم. پوری طاقت سے آخری آدمی تک متکلم بدلا. جس نے اللہ کو منوایا اسی نے علی کو منوایا. یہ ماننے والے کا دماغ کیوں خراب ہوا؟ اچھا نہیں، پھر میں یہاں رکتا ہوں اس لیے کہ میں جب تک ہر بات کو انتہائی منطقی نتیجے تک نہ پہنچا دوں آگے نہیں بڑھتا. اس لیے پھر میں رک کے پوچھتا ہوں. اب مجھ سے یہ بحث مت کرو کہ علی مولا ہے یا نہیں، بحث یہ کرو کہ رسول نے مولا بنایا یا نہیں. یہ بحث مت کرو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کیوں کہتے ہو. یہ بحث کرو کہ علی کو مولا بنایا یا نہیں. اگر نہیں بنایا تو علی بالکل مولا نہیں، اور اگر رسول نے بنایا اور تمہاری نسلیں بھی انکار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تمہارے سب سے بڑے نے سب سے پہلے ہاتھ چوم کر کہا تھا یا علی مبارک ہو مبارک ہو. نہیں 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 میری جان نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں. بہت کیا آپ کے سب سے بڑے نے کہا علی مبارک ہو مبارک ہو کہ آپ آج سے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. آپ کے سب سے بڑے فقیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ علی ہر مومن کا مولا، ہر مومنہ کا مولا. نہیں غور نہیں فرما رہے. آپ کے سب سے بڑے فقیہ نے کہا کہ علی مولا ہے ہر مومن کا ہر مومنہ کا. تو اب حضرت فاروق اعظم کی نظر میں مومن وہ جو علی کو مولا مانے، مومنہ وہ جو علی کو مولا مانے. اب علی کو مولا ماننے والوں کو جو کافر کہے وہ میری نظر میں نہیں، وہ فاروق اعظم کی نظر میں کافر اعظم ہے. توجہ ہے نا؟ ہر مومنہ کے مولا. اب جس کے بھی علی مولا ہے وہ مومن تو ہے، اور علی کو مولا ماننے والے کو جو مومن نہ مانے وہ میری نظر میں نہیں ان کی نظر میں بھی کافر ہے. تو تم علی کو تو مانتے ہی نہیں، کم از کم جن کے لشکر بنائے پھرتے ہو انہی کو مان لو. کسی کے تو مخلص ہو. نعرہ حیدری. کسی کے تو مخلص بنو نا، کسی کے ساتھ تو اخلاص کرو، کسی کے ساتھ تو سنسیئر ہو جاؤ. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. مولا کہتے ہی اسے ہے جس پر درود واجب ہو. بات یہاں سے شروع ہوئی. توجہ ہے نا دوستو؟ بات صرف اسی جملے پر ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں، اور تاریخی نتیجہ، اور وہ یہ
کہ جس پر درود، اور ہر مسلمان کہتا ہے پروردگار درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر. کیسا درود؟ ایسا درود کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایسا درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم پر بھیجا اور آل ابراہیم پر بھیجا. درود بھیجنے والوں کبھی درود سمجھ کر بھی بھیج لو. آپ نے خود اقرار کیا کہ درود محمد عربی کے زمانے میں واجب نہیں ہوا، بلکہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر محمد سے پہلے بھی درود تھا. یا علی توجہ فرمائیں، محمد سے پہلے بھی ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود تھا. قرآن نے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے ابراہیم کو تاج امامت سے سرفراز کیا ویسے ہی ابراہیم نے دامن طلب کو پھیلا کر کہا قال ومن ذریتی. پالنے والے، کیا یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی، میری اولاد میں بھی جائے گی، میری نسل میں بھی جائے گی، میری اولاد میں بھی جائے گی؟ جواب آیا ہاں، یہ امامت تمہاری نسل میں جائے گی، مگر جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اتنا بڑا مرتبہ ہے امامت کا کہ اگر ابراہیم کی نسل سے بھی کوئی ظالم ہو تو امام نہیں ہو سکتا. یا ایسو کو امام بنا لیتے ہیں جن کی نہ نسل کا پتہ نہ اصل کا پتہ. توجہ ہے نا محترم؟ سلوات بھیجتے محمد علیہ محمد پر. اور ایک نتیجہ لیں. اب دوستو صرف جس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں اور اس کے بعد بلا رہا ہوں قبلہ کعبہ کو، اور وہ یہ کہ ابراہیم پر درود بھیجا اور اولاد ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر ایسا ہی درود بھیج آل محمد پر. تو مسلمان ہر نماز میں تسلیم کرتے ہیں نا کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود پہلے سے ہے. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ بس اتنا فیصلہ کر کے گفتگو ختم، مجلس مکمل. یہ ابراہیم اور آل ابراہیم کون ہے؟ کیا معاذ اللہ فرعون ہے آل ابراہیم میں؟ نمرود ہے آل ابراہیم میں؟ شداد ہے آل ابراہیم میں؟ حامان ہے آل ابراہیم میں؟ قارون ہے آل ابراہیم میں؟ ابو لہب ہے آل ابراہیم میں؟ ابو جہل ہے آل ابراہیم میں؟ ابو سفیان ہے آل ابراہیم میں؟ معاویہ ہے آل ابراہیم میں؟ یزید ہے آل ابراہیم میں؟ مروان ہے آل ابراہیم میں؟ اولاد مروان ہے آل ابراہیم میں؟ کیا یہ آل ابراہیم میں ہے؟ کیا اللہ نے ان پہ درود بھیجا تھا؟ فیصلہ. کیا فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے؟ کیا یہ ہے آل ابراہیم میں؟ کیا اللہ نے ان پر درود بھیجا تھا جن کا حوالہ دے رہے ہیں؟ مسلمان ہر نماز میں ایک ایسا ہی درود بھیج آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا آل ابراہیم پر. تو کون ہے آل ابراہیم میں؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسحاق آل ابراہیم میں. اسحاق سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء مرسلین ہیں وہ سب کے سب آل ابراہیم میں. اور اسحاق کی نسل کا آخری بیٹا جناب عیسیٰ آل ابراہیم میں. اور ادھر اسماعیل سے نسل چلی، اسماعیل میں محمد جو نبی بن کر آیا. اسحاق کی نسل، اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی. اسحاق کی نسل میں بے شمار انبیاء آئے جو انبیاء بنی اسرائیل کہلائے، لیکن جناب اسماعیل کی نسل میں انبیاء نہیں آئے، رسول نہیں آئے، صرف خاتم النبیین آئے. خاتم النبیین آئے. تو اب یہ اسماعیل سے لے کر خاتم النبیین تک کا جو سلسلہ ہے، توجہ ہے، اسماعیل کی نسل سے ہے نا رسول، اسماعیل ہے نا آل ابراہیم. تو اب اسماعیل کی نسل جو رسالت کی طرف گئی ہے، جو محمد عربی کی طرف گئی ہے، اس نسل میں عبد مناف ہیں، اس نسل میں قصا ہے، اس نسل میں کلاب ہے، اس نسل اسماعیل میں ہاشم ہے، نسل اسماعیل میں ہاشم ہے، اس ذریت ابراہیم میں، اس ذریت ابراہیم میں عبد المطلب ہے، اس ذریت ابراہیم میں عبداللہ ہے، اس اولاد ابراہیم میں ابو طالب ہے، اس ذریت ابراہیم میں فاطمہ بنت اسد ہے. تو سارے مسلمان ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی
محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، جن پر درود بھیج رہے ہو ذرا مجھے ان کے نام بھی تو بتا دو کہ وہ آل ابراہیم ہے کون؟ وہ آل ابراہیم ہاشم ہے، عبد المطلب ہے، عبداللہ ہے، ابو طالب ہے، عبداللہ ہے، ابو طالب ہے۔ ارے میں ساری کائنات کا ایمان نہ قربان کر دوں امام کعبہ کے کعبہ سمیت محمد اور علی کے ان باپ دادا عبد المطلب، عبداللہ اور ابو طالب جیسے کافروں پر کہ جن پر اللہ نے کافر ہونے کے باوجود بھی درود بھیجا، ان پر تو پھر اللہ کسی عیبدار پہ درود نہیں بھیجتا، بے عیب پر درود بھیجتا ہے، اس لیے کہ بے عیب خود بھی ہے، لہذا کسی عیبدار پہ نہ درود بھیجے گا نہ سلام بھیجے گا۔ خود سبحان ہے، اتنا بے عیب ہے کہ سبحان کہا، سبحان الذی اسری، اپنے آپ کو سبحان کہا، اتنا بے عیب ہے۔ تو جسے لے گیا راتوں رات وہ بھی بے عیب، جسے وہ معراج پر لے گیا تھا وہ رسول بھی بے عیب، وہ جس بطن سے آیا وہ آمنہ کا بطن بھی بے عیب، جس صلب عبداللہ سے آیا وہ صلب بھی بے عیب، جس گود میں پلا وہ گود بھی بے عیب، جس آغوش میں پلا وہ آغوش بھی بے عیب، جس کاندھے پہ چڑھا وہ کاندھا بھی بے عیب، جس دسترخوان پہ بیٹھا وہ دسترخوان بھی بے عیب، جس چولہے میں پکی ہوئی روٹی کھائی وہ چولہا اور روٹی بھی بے عیب، جن ہاتھوں نے وہ روٹیاں پکائیں وہ ہاتھ بھی بے عیب، جن شوربے میں ڈبو کر جن ہاتھوں نے محمد کے دہن میں رزق دیا، یا علی یا علی یا علی جملہ پوری طاقت سے بس اس جملے پر ایک تاریخی توجہ اور تاریخی نتیجہ دیکھو دوستو۔ مجھے شیعہ سنی بھائیوں سے اختتام تقریر پر ایک جملہ کہنا ہے، سارے مسلمانوں کی تاریخوں نے متفقہ طور پر لکھا کہ پیغمبر اسلام کی تربیت کا طریقہ بارگاہ سرکار ابو طالب میں یہ تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا اور طعام شب کا اہتمام ہوتا تو ابو طالب پہلے دسترخوان بچھاتے، دسترخوان کے قریب مسند بچھاتے، مسند پر مسند نشین بزم مشیت محمد کو بٹھاتے۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں، ایک ایک کتاب کا اور ایک ایک حوالے کا۔ دامن وقت کی گنجائش کے پیش نظر ایک جملہ دے رہا ہوں اور بس اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں۔ اس مسند پر مسند نشین بزم مشیت کو بٹھاتے، دائیں جانب علی کو بٹھاتے، بائیں جانب خود بیٹھتے، سامنے اپنے باقی بیٹوں کو بٹھاتے، عقیل اور جعفر سامنے اپنے باقی بیٹوں کو بٹھاتے، روٹی کا نوالا ابو طالب اپنے دستے مبارک سے توڑتے، اسے شوربے میں اچھی طرح بھگوتے، جب وہ بہت نرم ہو جاتا تو اپنے دستے مبارک سے ابو طالب روٹی کے اس نرم نوالے کو اس دہن اقدس رسول میں دیتے جس دہن سے نکلی ہوئی آیتوں کا نام قرآن ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں دوستو۔ فیصلہ اسی جملے پر، اور انشاءاللہ سال کے اس تاریخ تک آپ یاد رکھیں گے، مولا سلامت رکھے آپ کی زحمتوں کو، اور مولا سلامت رکھے آپ کی ان عبادتوں کو اور ان مجلسوں کو۔ اسے آغاز سمجھیے محرم کا، استقبال سمجھیے محرم کا۔ اس جملے کو انشاءاللہ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس تاریخی جملے کو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ اپنے دست مبارک سے ابو طالب نوالا دہن اقدس رسالت میں نرم کر کے اپنے ہاتھ سے دیتے، ایک نوالا محمد کے دہن میں دیتے، دوسرا نوالا علی کے دہن میں دیتے، ایک نوالا محمد کے دہن میں دیتے، دوسرا نوالا علی کو کھلاتے، ایک محمد کو کھلاتے، ایک علی کو کھلاتے، اور جب محمد اور علی سیراب ہو جاتے، شکم سیر ہو جاتے، تو بچا کچا کھانا خود بھی کھا لیتے، اپنے بیٹوں کو بھی کھلا دیتے۔ نہ دوستو، میں تو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ لوں گا، آپ کے تصوری میں نہیں ہے جو میں جملہ پہلی مرتبہ سرزمین ہے
مولا آپ کو سلامت قبلہ کے احترام میں آپ نعرہ لگائیں گے، ان کے استقبال میں نعرہ لگائیں گے، لیکن یہ جملہ میں ضرور کہوں گا، ایک نوالا ابو طالب کو دیتے، ایک نوالا محمد کو دیتے، ایک نوالا علی کو دیتے، اور پھر محمد اور علی جب شکم سیر ہو جاتے تو نبوت اور ولایت کا بچا کچا کھانا. میں کتنے کیسے لفظ لاؤں، میری زبان عاجز ہے، نہیں ہے میرے پاس لفظ. غربت کا شکار ہو رہا ہوں لفظوں کی. شان ابو طالب بیان کرتے وقت زبان غریب ہو جاتی ہے، نطق گونگے ہو جاتے ہیں. ایک نوالا محمد کو دیتے، ایک لقمہ علی کے دہن اقدس میں دیتے، اور پھر نبوت اور ولایت کا بچا کچا کھانا خود بھی کھا لیتے، اپنی باقی اولاد کو بھی دے دیتے. توجہ، رزق کس کا؟ اللہ کا. نبی کس کا؟ اللہ کا. علی کس کا؟ اللہ کا. ہاتھ کس کا؟ ابو طالب کا. روٹی کس کی؟ بنت اسد کے ہاتھ کی پکی ہوئی. گھر کس کا؟ ابو طالب کا. دسترخوان کس کا؟ ابو طالب کا. نوالا جو نرم کر رہا ہے وہ ہاتھ کس کا؟ ابو طالب کا. جو دہنے محمد میں جا رہا ہے وہ ہاتھ ابو طالب کا. رزق کس کا؟ اللہ 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 کا. اپنے کلیجے کی پوری طاقت میں بھی صرف کر رہا ہوں اس آخری جملے میں. اور میرے نوجوان دوستوں، اس تاریخی مجلس میں یہ تحفہ لے کر جاؤ محرم کے استقبال کا، اور یہ پیغام پہنچاؤ کہ عرفان حیدرآبادی چیلنج کر کے گیا ہے سرزمین لاہور پر. میرے سنی شیعہ 90 کروڑ مسلمان بھائیوں، سارے سنی شیعہ بھائیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی یا نبی کہتے ہیں، شیعہ یا علی کہتے ہیں. سنی کہتے ہیں ساری کائنات کو رزق نبی دیتا ہے، شیعہ کہتے ہیں ساری کائنات کو رزق علی دیتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے بڑا بھائی رزق دے چاہے چھوٹا بھائی رزق دے. یہ بات تو متفق ہے نا کہ نبی بھی رزق دیتا ہے ساری کائنات کو، علی بھی رزق دیتا ہے ساری کائنات کو. تو عرفان حیدرآبادی کو آج یہ جملہ کہنے تو اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے، اور نعرہ بھی نامزدی میں تاریخی چاہوں گا، اور قبلہ سے دعا کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق عطا فرمائے اسے محمد اور علی کہتے ہیں، اور جو محمد اور علی کو اپنے ہاتھوں سے رزق کھلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. خلاصہ، جو ساری کائنات کو رزق عطا کرے اسے محمد اور علی کہتے ہیں، اور جو محمد اور علی کو اپنے دست مبارک سے رزق کھلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب فیصلہ کرو، فیصلہ کرو. یہ میں محرم میں آ کے پوچھوں گا انشاءاللہ. جملہ چھوڑ رہا ہوں، اسے محمد اور علی کہتے ہیں جو ساری کائنات کو رزق عطا کرے، اور ساری کائنات جن کے ہاتھوں سے رزق لے اسے محمد اور علی کہتے ہیں، اور ساری کائنات کو رزق دینے والے جس کے ہاتھوں سے رزق لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بات توجہ، اسے ابو طالب کہتے ہیں. کبھی شکایت ہوئی کہ محمد نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو؟ یا علی یا علی، ہے کوئی تاریخ میں ایسا ورق؟ ہر تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ابو طالب نے اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رہنا سکھایا. تربیت کی محمد کا شکم سیر ہو جائے، تم بھوکے بھی رہنا پیاسے بھی رہنا، اس لیے کہ تمہاری بھوک اور پیاس ہی سے تو محمد کا دین سیراب ہوگا. کون ہے؟ بقرہ عید کا مہینہ ہے، 4 دن کے بعد قربانیاں کریں گے، عید منائیں گے، گلے ملیں گے. ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کربلا کی ابتدا ہو چکی ہے. حاجیوں جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں حج مبارک کرے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب میرے بھائی پڑھیں گے. بس ایک جملہ چونکہ تاریخ کا ہے میں کیا کروں. جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. حج سے 1 دن پہلے عباس احرام کھول دو. آقا حج نہیں کریں گے؟ بیٹا ہمارا حج کربلا میں ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ قیامت تک حاجی بدنام ہو جائیں. یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے ہیں، اور اگر یزیدی فوج کے قاتلوں نے مجھے حج کے دوران قتل کر دیا تو تاریخ کا مورخ ہمیشہ کے لیے حاجی کے لفظ کو گالی بنا دے گا.
یہ لکھ دے گا کہ حاجی تو قاتل ہوا کرتے ہیں رسول کے بیٹے کے. یہ حاجیوں حسین تمہارا محسن ہے. تم عزت کے ساتھ اگر آج کعبے سے واپس آ رہے ہو تو یہ احسان ہے حسین کا، ورنہ شرم آتی حج کرتے ہوئے بھی کہ واپسی پر لوگ قاتل کہیں گے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ غور کریں، اس کو روتے بھی جائیں غور بھی کرتے جائیں. کعبے کی طرف حسین رخ کر کے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا ہے، اے میرے جد خلیل اللہ کی یادگار کعبہ، اے میرے بابا علی مرتضیٰ کی پیدائش گاہ کعبہ، تیری دیواروں کی عظمت سلامت رہے، میں اپنے علی اکبر کا سینہ لے کر جا رہا ہوں. او میرے نوجوانوں، تم نے سنا یہ جملہ؟ میں نے کہا نا، خدا کی قسم کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے علی اکبر کا سینہ لے کر جا رہا ہوں. اے میرے کعبے کی دیواروں، تمہارے ستون سلامت رہیں، میں اپنے عباس کے بازو لے کر جا رہا ہوں. خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے فاطمہ کے لال نے کہا، اے کعبے تیرے پردے کی حرمت سلامت رہے، میں زینب کی چادر لے کر جا. بچ گیا کعبہ، نہیں بچی فاطمہ کی بچیوں کی چادر، نہیں بچی زینب و کلثوم کی چادر، نہیں بچی زینب و کلثوم کی چادر. عزیزانو، ایک جملہ ابھی کعبے سے چل کر کچھ قدم دور ہے حسین، کربلا سے کچھ منزل قریب ہے حسین، کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے، آخری جملہ، چلتے ہوئے قافلے، تفصیلی شہادت پھر محرم میں سناؤں گا کبھی، چلتے ہوئے قافلے کو حسین نے رکنے کا حکم دیا. عباس قافلہ روکو، اونٹوں کو بٹھاؤ، میرے اتارو. اچانک جو قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قافلہ بیٹھا، زینب نے محمل کے پردے پہ ہاتھ مارا، آواز دی فضا. یہ اچانک بھائی نے قافلہ رکوایا کیوں؟ یہ چلتے چلتے قافلہ رکنے کا ارادہ کیوں کیا؟ ذرا اتر کر پوچھ کر تو آ، میرا دل گھبرا رہا ہے. عزیزانو، فضا محمل سے اتری ہے، حسین کے قریب پہنچی. اتنی دیر میں عباس حسین کے لیے مصلی بچھا چکے تھے. حسین، سنو گے، حسین مصلی بچھا کر بیٹھے، مگر آج رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، کوفے کی طرف ہے. اگر سمجھ گئے تو رو لو. پہلی شہادت ہے، یہ پہلا سرنامہ ہے کربلا کا. کربلا شروع ہو رہی ہے، عزیزانو، محرم شروع ہو رہا ہے. حسین پہلا خون دے رہا ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے. یہ ابو طالب کے خون کا پہلا قطرہ ہے جو کوفے میں گر رہا ہے. حسین مصلی پہ بیٹھے ہیں، مگر رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، رخ کوفے کی طرف ہے. فضا ابھی پہنچی نہیں تھی کہ حسین دو زانو ہو کر مصلی سے اٹھے، کوفے کی طرف رخ کر کے کہا، علیک السلام یا سفینۃ الحسین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے بھائی پڑھیں گے مسائب بھائی، بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. ایک مرتبہ فضا نے پوچھا، مولا شہزادی زینب پوچھ رہی ہے قافلہ کیوں روکا، کس کے سلام کا جواب دیا؟ حسین کہتے ہیں، اما فضا زینب کو بلا لے. زینب محمل سے اتری، دائیں جانب زینب حسین کے بیٹھ گئی، بائیں جانب حسین کے عباس بیٹھ گئے. زینب پوچھتی ہے، بھیا کس نے سلام کیا؟ بھیا کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا، میرے غریب مسلم نے آخری سلام کیا. کہا، کیا میرا مسلم آ گیا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی حق ہوتا ہے بھائی، مولا تجھے صحت دے، تندرستی دے. مقبول ترین مجلس کا یہی حق ہوتا ہے. لو دو جملے سن لو، شہادت نہیں پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ، زینب کہتی ہے عباس کے ساتھ ساتھ، مولا کیا ہم اس عالم تنہائی میں اپنے بھائی مسلم کو نہیں دیکھ سکتے؟ ادھر بہن کی فرمائش، ادھر عباس کا کہنا. زینب کی بات یوں نہیں ٹال سکتے کہ زینب کو ہمیشہ چھوٹی بہن کے علاوہ ماں کی جگہ سمجھا. عباس کی بات یوں نہیں ٹال سکتے کہ مسلم عباس کا بھائی نہیں، بہنوئی بھی ہے. بہن کا سہاگ بھی. بھائیوں والو، مولا تمہاری بہنوں کے سہاگ سلامت رکھے. بس میں اتنا جملہ ماؤں کے لیے ایک جملہ کہوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا. مسلم کو کی آواز سن کر زینب اور عباس کہتے ہیں، مولا ہماری آنکھوں کو اعجاز بصارت عطا کیجئے کہ ہم دور سے مسلم کو دیکھ تو لیں کس حال میں ہے. حسین نے زینب کی آنکھوں